السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت۔ ذی الحج کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں بہت ہیں۔ جس مہینے کے نام میں ہی حج کی نسبت موجود ہے، ذو الحج والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمتوں والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جو خاص ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان کی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے یعنی پہلی فجر ہے، اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ذی الحج کے مہینے کی پہلی صبح کی فجر، اور دوسرا قول یہ ہے، اس سے مراد ہے ذی الحج یعنی 10 تاریخ جو قربانی کا دن ہے، وہ طواف و زیارہ کا دن، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف و زیارہ کرتے ہیں۔ اس 10 ذی الحج کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 10 راتیں یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی، یعنی 10 ذی الحج سے جو پہلے والی رات ہے، یہ وہ راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں، ان کے دن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان ایام میں عبادت کرنا، ان دنوں میں روزے رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، ان راتوں میں اور راتوں میں ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے عمل سے بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی ان دنوں میں جہاد کیا جائے، تو کیا ان 10 دنوں کے عمل ان سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنے سے بھی، یعنی ان 10 دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی نہ بچے، یعنی اس نے اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اگر اس حدیث کو ہم اپنے اندر اتار لیں تو نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں کوئی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ذی الحج کے 9 دن ہیں، 10 کا تو روزہ ہے، روزہ رکھنا منع ہے 10 کو، تو 9 دنوں کا روزہ، اور فرمایا اس کی ہر رات کا قیام، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنا، یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں بندہ جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ یہ اتنا بڑا پیکیج ایک ساتھ، یعنی 10 راتیں اور 9 دن، اتنا بڑا پیکیج اللہ دے رہا ہے، اور ہم ثواب سمیٹ لیں، اجر سمیٹ لیں، تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر عظیم سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ جو 10 دن ہیں، ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں، یعنی ہم کون کون سے عمل کریں۔ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کرنے کی صورت میں ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہو، والدین کی خدمت کرنے کی صورت میں ہو،
ہسبینڈ وائف کے آپس کے ریلیشن شپ کو اچھا کرنے کی صورت میں ہو تو ان دنوں میں نیکی ہر صورت میں اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے. کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کیا جائے. دوسرا عمل ہے روزہ رکھا جائے اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام. راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے. نمازیں پڑھی جائیں، نفل پڑھے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، درود پاک پڑھا جائے. اسی طرح علم سیکھا اور سکھایا جائے. ذکر اللہ کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک عمل اللہ کا ذکر. خاص طور پر اللہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن اور کوئی نہیں. لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو. ان دنوں میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات کی کثرت بڑھا دو. اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی تحلیل بھی آ گئی، تمہید بھی آ گئی اور تکبیر بھی آ گئی. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور دونوں مل کر یہ تکبیرات زور زور سے پڑھا کرتے تھے. اور وہاں پہ جو موجود ہوتے تھے دکانوں پر لوگ، تو وہ بھی اس کے جواب میں زور زور سے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتی ہیں. دوسرے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، یعنی حج والے دن کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. پھر انہی دنوں کی تاریخ 10، 11، 12 دنوں کی عبادت یعنی قربانی ہوتی ہے. جو حج کرنے والے ہیں وہ ان کا شرف ہے، وہ تو سبحان اللہ، وہ 9 ذی الحج کو حج کرتے ہیں. اس سے پہلے حج کے ارکان ہیں، اس کے بعد حج کے ارکان وہ ادا کرتی ہیں اور ان کی قسمت تو قابل رشک ہے. وہ تو اپنی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. ان سے ہٹ کے جو عام لوگ ہیں یہاں پر، ان کے قربانی جس طرح روٹین کی قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے قربانی کرنی. حدیث مبارک میں ہے، فرمایا انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ افضل ہو. یعنی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے. فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہ کرو. یہ فضائل عام دنوں سے ہٹ کر خاص ان دنوں کے لیے ہیں. تو یہ دن شروع ہو رہی ہیں، کوشش کریں ہم اپنے آپ کو بدلیں، زیادہ سے زیادہ عبادت اور رب کی بندگی میں اور اس کے ذکر میں، نمازوں میں اور شب بیداری میں اپنا ٹائم گزاریں. اللہ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.